میں خود بھی یہ پسند کروں گا، میں علامہ صاحب کی بات سننا پسند کروں گا۔ میں وہ ٹائم جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹائم میں مزید اور اس پہ اپنی بات کو میرے مائنڈ میں یقیناً میں بھی کوئی 10-15 منٹ کی گفتگو کا ٹائم میں نے پہلے سے سوچا تھا، لیکن اب جو ٹائم ہو گیا ہے میں یہ پسند کروں گا، اور میرے ساتھ آپ بھی اس وقت یہی پسند کریں گے کہ علامہ صاحب کو جو ہے وہ یہ اپنی گفتگو فرمائیں۔ میرے بعد اگر اور بھی کوئی ساتھی یقیناً لسٹ میں ہوں گے تو وہ بھی اپنا ٹائم لگانا ہے، ان کو بھی ٹائم ملے گا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جو ٹاپک تھا، موضوع تھا اظہار تشکر۔ میں اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں: یوم آزادی، یوم تشکر، یوم تجدید عہد، یوم احتساب۔ یہ اسی کے اندر آزادی کا جو دن ہے، یہ اگر اس کو ہم 14 اگست 1947 جشن آزادی کے حوالے سے ہم بات کریں تو میرے آج کا سارا دن ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے اسی کے اوپر گفتگو سنی، اور اس کے علاوہ بھی آپ یقیناً اس کے اوپر بہت سی باتیں یا اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ دن ہمیں حاصل ہوا، کیسے ہم یہاں تک پہنچے، یہ ہمارا سفر کیسے مکمل ہوا۔ میں نے پہلے کہا کہ عاطف بھائی اس کے اوپر سیر اصل گفتگو کر چکے ہیں، میں شاید چند الفاظ اسی کے اندر شامل کرنا چاہوں گا، اور اس کے اندر جو میں نے ایک ورڈ کے اوپر اب جو ایک ٹاپک ہے اسی کے اوپر میں صرف اس کو بات کو اپنی سمیٹ دوں گا، اور وہ ہے 2 قومی نظریہ۔ 2 قومی نظریہ، اظہار تشکر اور 2 قومی نظریہ، ان دونوں کو میں ذرا آپس میں جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چلنے کی ٹرائی کروں گا، کوشش کرتا ہوں کہ اظہار تشکر تو ہم نے اس بات پہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہم میں سے مجھے کچھ یہاں پر بزرگ چہرے نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ تحریک آزادی میں ان کا کردار ہوگا، انہوں نے تحریک آزادی کو دیکھا ہوگا۔ یہ اگر ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے تو انہوں نے بہت سے مصائب کو دیکھا ہوگا، بہت سی تکلیفوں کو دیکھا ہوگا، انہوں نے بہت سے خون کو جو ہے وہ بہتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو لیکن اس کے بعد یہاں پر میرے جو نوجوان نسل جو میرے ہم عمر ہے، یقیناً ہم جو ہے وہ اس کے بعد ہماری پیدائش ہے، ہمارے بڑوں نے یہ تحریک آزادی یا ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں دیکھی ہیں۔ تو 2 قومی نظریہ جو ہے، یہ 2 قومی نظریہ اگرچہ اس کی تاریخ جو ہے وہ ہندوستان بر صغیر کے اندر ہے، یہ ورڈ جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ 2 قومی نظریہ یہ ہندوستان کے اندر یہ آتا ہے، لیکن میرا جو ذاتی اس کے اندر فہم جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 2 قومی نظریہ اسی وقت آ گیا جب زمین کے اوپر ہمارا پہلا نبی آ گیا، اور جب ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی اولادوں کا یہ آگے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک تفریق آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایک نبی کے ساتھ وہ قوم جو نبی کی مانتی ہے، اور ایک نبی کے ساتھ وہ قوم جو نبی کی نہیں مانتی، جو اس کی منکر ہے۔ تو ایک قوم جس نے نبی کا کہنا مانا اور ایک قوم جس نے نبی کا کہنا نہیں مانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ 2 قومیں ہیں۔ تو 2 قومیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ 2 قوموں کا جو فلسفہ ہے یہ پہلے دن سے ہی ہے، یہ پہلے دن سے یہ ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ہاں صرف اس طرح سے ہے کہ ہندوستان کے اندر آ کے یہ جو مسلمان جو تھے وہ چونکہ یہاں پر نہیں تھے، پھر یہ سلسلہ محمد بن قاسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ مسلمان یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے 2 قومی نظریے تک پہنچتا ہے۔ تو 2 قومی نظریہ یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کا ایک اپنا تشخص ہے، مسلمانوں کا ایک اپنا نظریہ ہے، مسلمان ایک اپنا ان کا سلسلہ ہے، مسلمان کسی دوسری قوم کے تابع نہیں رہ سکتے۔ بتائیے گا کسی نبی کی قوم
کسی کافر کے تابع رہ کے وقت گزرا نہیں گزرا، بالکل نہیں گزرا۔ اور آخر کار یہ سلسلہ کہاں پہ آ کے رکتا ہے؟ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے جب یہ سلسلہ وہاں پہ آ جاتا ہے، پھر دو قومی نظریہ اوپن ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ نبی والے، کلمے والے، یہ نبی کے اوپر درود پڑھنے والے ایک طرف آ جاؤ اور نبی کے منکر دوسری طرف ہو جاؤ، دو قومی نظریہ آ گیا ہمارا، اور ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے آگے جب ہم نکل کے آتے ہیں تو ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے کہ جو اذان دینے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، جو اذان کے منکر ہیں وہ دوسری طرف ہو جاؤ، جو اذان کو نہیں مانتے ہیں وہ دوسری قوم ہے، جو اذان دینے والے ہیں وہ مسلمان قوم ہے۔ تو مسلمان قوم نے اپنا اسی طرح سے ہندوستان کے اندر جب ان کو روکا گیا کہ آپ ایک اللہ کا نام نہیں لے سکتے، آپ کو تو بھگوان کو پوجنا ہے، آپ کو تو گائے کو اپنی ماں کہنا ہے، جب ان کو کہا گیا کہ یہاں پر آپ اذان نہیں دے سکتے ہو، یہاں پر آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو، تو مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پر جس طرح سے میرے بھائی بیان کر رہے تھے، میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، یہ 1800 کے وائل سے اگر اس کو ہم لیں تو یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر انگریز آ جاتا ہے، ہندو آتا ہے، انگریز آتا ہے، انگریز کے بعد یہاں پر ایک لمبا سلسلہ ہے، پھر مسلمانوں کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اور اس طرح سے مسلمان ہندوستان کے اندر اپنا غلبہ حاصل کرتے ہیں، ایک قوم بن کے ابھرتے ہیں، اور پھر وہ قوم جو ہے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک کا آغاز کرتی ہے۔ اور پھر ذرا نوٹ کر لیں، میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ تحریک اب دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو، دنیا کی بڑی قوموں کو ذرا ان کی تاریخ دیکھیں، کسی کی تاریخ 500 سال پہ محیط ہے اور انہوں نے آزادی حاصل کی، کسی نے 1 صدی 1000 سال لگا دیا آزادی حاصل کی، کسی نے 300-400 سال لگائے آزادی حاصل کی۔ اور ذرا مسلمانوں کا دیکھیں کہ مسلمان جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان کے اندر جب بیداری پیدا ہوتی ہے، جب علامہ اقبال کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، جب علامہ اقبال کی فکر آ جاتی ہے، پھر مسلمان قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر یہی قوم، مسلمان قوم جس کو ہندوستان کے اندر سب سے محکوم قوم تھی، غریب قوم تھی، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، پھر وہ قوم کس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے؟ ایک بظاہر نظر آنے والا ایک بڑا کمزور شخص، جس کا جسم ایک جو ہے وہ انگلی کی مانند، ایک انگلی کی طرح تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت تھی، جو جسمانی طور پر تو ایک کمزور تھا لیکن ایمانی طور پر جذبے کے لحاظ سے وہ بڑا مضبوط شخص تھا۔ پھر اس شخص کو وہ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کے وہ ہندوستان کے اندر پاکستان کا نام بلند کرتا ہے، پاکستان کا نام لیتا ہے، دو قومی نظریے کا نام لیتا ہے، پھر وہ پاکستان کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تحریک شروع کرتا ہے۔ اور یہی تحریک آپ ذرا غور فرمائیں، بڑی اہم بات ہے، یہ 1940 کے اندر قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے اور 1947 کے اندر پاکستان بن جاتا ہے۔ اونلی 7 ایئر، 7 سال کے اندر، صرف 7 سال پاکستان مسلمان جو ہیں وہ جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو 7 ایئرز کے اندر، 7 سال کے اندر وہ ہندوستان کی سپر پاور، اس وقت سپر پاور ہے بھائی، وہ ہندوستان کے اندر انگریز کی طاقت ہے، ہندوؤں کی طاقت ہے، ایک بڑی پاور ہے، اور مسلمان کمزور، مسلمان چند، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ جلیانہ والے باغ کے اندر ان کے اوپر جو ہے ایک پہاڑ گرا دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان کا جذبہ ڈاؤن نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، نیچے نہیں آتا، اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر محمد علی جناح کے ساتھ اس کی پوری ٹیم، جس میں جو ہے وہ جوہر برادران کا نام بھی لیا گیا، جس میں لیاقت علی خان بھی ہیں، عبدالرب نشتر بھی ہے، دیگر جو ہے وہ بہت سے نام ہیں، قائد اعظم کی بہن بھی ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ لوگ پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ کھڑے ہو کے 7 سال کے اندر 1940 اور 1947 یہ پاکستان کو جو ہے وہ
دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان جو ہے وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ پاکستان اب ناگزیر ہے، یہ پاکستان بن کے رہے گا۔ اور اس وقت کے مسلمان پھر نعرہ بھی یہی لگاتے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس طرح سے یہ اس نعرے کو بلند کر کے وہ آگے نکلتے ہیں، تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر آتا ہے۔ تو یوم تشکر اور پھر یوم تجدید عہد، یوم تجدید عہد جو ہے وہ یہی کہ ہم نے یہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے یہ ایک ملک جو ہے وہ ہمیں دے دیا، یہ بنا کے دے دیا، اور انہوں نے قربانیاں پیش کر دیں۔ میرے ایک استاد محترم گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ جنگ کے اندر ماسٹر عزیز صاحب تھے، وہ بتاتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے راجہ جنگ گراؤنڈ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ٹوئے کے اندر، کھالے کے اندر ایک یہاں پر گراؤنڈ کے ساتھ جو ایک بڑا تھا یہاں پر وہ درخت تھے، وان کے درخت تھے، ان کے نیچے میں نے 40 گردنیں خود گنی تھیں جو مسلمانوں کی کاٹ کے جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ پھینک کے گئے تھے۔ یہ راجہ جنگ کا واقعہ، اور جو ہندوستان سے لوگ آئے تھے ان کی ایک لمبی داستان ہے، وہ ایک بڑی داستان ہے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے وہ کس طرح سے قربانیاں دے دیں، کس طرح سے انہوں نے یہ تحریک کو آگے لے کے چلے۔ حضرات گرامی، یہ یوم تجدید عہد یہی ہے کہ بھائی ہم نے یہ پاکستان مل گیا، ہمیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پلیٹ فارم کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہوگی، یہ سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم یوم تجدید عہد، یوم تشکر کی بات کے لیے یہ کہا گیا۔ تو یہاں پر یوم تشکر، یوم تجدید عہد یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ دوسری جماعت کیا کرتی ہے، ادھر والی کیا کرتی ہے، دائیں پہ کیا ہو رہا ہے، بائیں میں کیا ہو رہا ہے، بات یہ کہ میرا کردار کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کو آپ نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر اگر اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے، آرمی آفیسر بن جاتا ہے، آپ کو سیاسی جماعت سے کیا لینا دینا۔ اگر آپ کا بیٹا بڑا ہو کر پولیس آفیسر بن جاتا ہے، اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے، آپ کو کسی سے کیا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بڑا ہو کر سائنسدان بن جاتا ہے اور سائنسدان بن کر وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے راستے پہ چلتے ہوئے اس ملک کو پہلے جو سپر پاور ہے اس کو اور بڑی سپر پاور بنا دیتا ہے، تو ہمیں کسی سے کیا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا دین کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایک بڑا عالم بن کر اس قوم کی خدمت کرتا ہے، اس قوم کو سیدھے راستے پہ لے کے چلتا ہے، وہ بچوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ حافظ قرآن بناتا ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ ہمارا بیٹا جو ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ اس دین کی خدمت کر کے اس پاکستان کی خدمت کرتا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں پر فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی ہے۔ یہ ہماری تجدید عہد ہے۔ اور اس کے بعد یوم احتساب تو یہی ہے کہ ہمیں آج یہ اس بات کا عہد کر لینا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے جو کچھ ہمیں دیا، کیا ہم نے پاکستان کو لٹا دیا، کیا ہم نے پاکستان کو واپس کر دیا؟ نہیں بھائی، پاکستان کو ہم نے ابھی تک کچھ واپس نہیں کیا۔ ہم نے اپنے بڑوں کی ایک قربانی کا صلہ بھی ابھی تک واپس ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے ایک ماں کی ایک رات کے ایک لمحے کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ہم پاکستان کی ایک دن کی بھی جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان ہمیں ملا، ہم ایک دن کی بھی اس کی جو ہے اس کو نہیں لٹا سکتے، اس کی خدمت۔ ہمیں اس کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، ہم پاکستان کے لیے اپنے جو ہے وہ دن رات ایک کریں گے، ہم پاکستان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور جب ہم پاکستان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اسی کے عہد کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔